درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 29واں پارہ ہے، سورہ قلم شریف ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ کافروں نے اور بالخصوص ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے مجنون کا لفظ استعمال کیا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ سن کر کے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک کو اذیت پہنچی، تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی نہ دے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، یہ بک رہے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے یہ آیت کریمہ میں، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ اب یہاں پر مراد قلم سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو عام لوگ لکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اچھائی بھی لکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، تو اس قلم کی قسم جو لوگ جس سے لکھتے ہیں یہ مراد ہے، یا پھر اس قلم کی قسم جس قلم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ دیا گیا ہے، تو اس قلم اعلیٰ کی قسم اور ان کے لکھے ہوئے کی قسم۔ یعنی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور ایسے نہیں فرمایا، خدا چاہتا تو ایسے ہی فرما دیتا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مگر نہیں، قسم کھا کر کے قلم کی قسم، لکھے ہوئے کی قسم یاد فرما کر کے پھر اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، تسلی کے لیے کیا پیارے انداز میں فرما رہا ہے، محبوب ان کافروں کی بات پہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو کافر ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، تو جہنم کے کندے ہیں، انہیں تو جہنم میں جلنا ہے۔ آپ کا رب آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اجر تو ایسا ہے کہ آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا اجر ہے۔ اور اسی پر بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ غیر ممنون کا ترجمہ کیا گیا بے انتہا، اور ایک معنی یہ بھی آتا ہے غیر ممنون، بغیر احسان کے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر، آپ کے اجر کا بغیر احسان کے، کوئی آپ کا اجر بغیر احسان کے ہے، یعنی آپ کا اجر ایسا ہے جو کسی کے احسان تلے، دنیا میں کسی احسان تلے دبا ہوا نہیں ہے۔ کسی کو دولت ملی تو کسی کے ذریعے سے ملی، کسی کو شہرت ملی کسی کے ذریعے سے ملی، کسی کو ہدایت ملی کسی کے ذریعے سے ملی، کسی کو اچھا اخلاق ملا تو کسی کے ذریعے سے ملا۔ دنیا میں ہر کوئی ایسا ہے جس کو کچھ نہ کچھ ملا، تو کوئی نہ کوئی دنیا میں مخلوق وسیلہ بنی، کسی نہ کسی کے وسیلے سے ملا۔ اے محبوب آپ کو جو کچھ ملا ہے صرف میری بارگاہ سے ملا ہے، کسی اور کے وسیلے سے نہیں ملا ہے، تو آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور آپ کا سب پر احسان ہے۔ جس کو جو ملے گا وہ آپ سے ملے گا، جس کو جو ملا ہے وہ آپ سے، آپ کی بارگاہ سے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے، تو آپ کا احسان سب پر ہے اور آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ان کی باتوں میں کیا دیکھ جا رہے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کی خوبو، آپ کے اخلاق بڑی شان کے ہیں، بڑی شان کی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب رہی بات ان کی کافروں کی، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں کون مجنون تھا۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہیں۔ تو جو راہ سے بہک جائے، گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے، جہنمی ہو جائے، مجنون تو وہ ہے، پاگل تو وہ ہے جو جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کرے۔ جو ہدایت کے ساتھ آیا ہو، ہدایت دینے آیا ہو، ہدایت کے راستے پر لوگوں کو لانے لایا ہو، جو جنت کے راستے پر لانے کے لیے آیا ہو، تو وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ مجنون تو وہ ہے، پاگل تو وہ ہے، دیوانہ تو وہ ہے جو جہنم کے راستے پہ ہے، گمراہیت کے راستے، ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر کے 360 بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ ان قریب دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ کافروں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فیدہنون، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں، ان پر سختی نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیارے نبی ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ تو اے محبوب آپ سختی کر رہے ہیں نا، تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے، سختی کی وجہ سے یہ چاہ کیا رہے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مطلب کیا ہوا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے تعلق سے، گستاخ خدا و رسول کے تعلق سے سختی برتنے کا حکم اللہ نے دیا اور نبی نے سختی برتی۔ یہ طریقہ نبی کا ہے، یہ طریقہ صحابہ کا ہے، اور اس میں نرمی چاہنا یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ تو جو نرمی چاہتا ہے وہ کافروں کے طریقے پر ہے، اور جو گستاخ رسول پر سختی کرتا ہے وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، قرآن کے فرمان کے مطابق ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہاں وہ تو اس آرزو میں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اب آگے فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، ہمازٍ مشاء بنمیم، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گنہگار، عتل، درست خو، بعد ذالک زنیم، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، ان کان ذا مال و بنین، اس پر اس کو ترا اس پر ہے، گھمنڈ اس پر ہے کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے پاس مال بھی تھا، دنیاوی دولت بھی تھی، اور لڑکے بھی کئی تھے، تو اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتھنی پر داغ دیں گے، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتھنی پر داغ دیں گے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس گستاخ رسول کو کیا کیا گنا دیا؟ حلاف، قسمیں کھانے والا، مہین یعنی ذلیل، ہماز مانے بہت طعنے دینے والا، مشائم بنمیم یعنی بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، بڑا گنہگار، عتل کا معنی درست خو، اور بعد ذالک زنیم، ان سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ اس نے ایک لفظ کہا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ادبی کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے 10 عیبوں کو گنا دیا، اس کے 10 عیبوں کو گنا دیا کہ بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، طعنے دینے والا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، اور درست خو ہے۔ اس سب پر ترا کہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ اپنے باپ ہی کا نہیں ہے،
اور جھوٹا ہے، یہ سارے عیب قرآن نے اس کے گنا دیے۔ ایک لفظ مجنون کہا تھا، اللہ نے اس کے 10 عیب گنا دیے۔ آج وہابیوں کا رد ہو، دیوبندیوں کی برائی بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں، صلح کلی لوگ کہتے ہیں، صلح کلی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں بولنا چاہیے، تہذیب کے دائرے میں بولنا چاہیے، تہذیب کے ارے کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں خبیث مردود کہا جاتا ہے، جھوٹا مکار کہا جاتا ہے، فریبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تہذیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن اگر یہ تہذیب کے خلاف ہے تو قرآن نے اس گستاخ رسول کو کیا کیا نہیں کہا؟ قسمیں کھانے والا کہا، ذلیل کہا، ادھر کی ادھر لگانے والا کہا، تانا دینے والا کہا، بھلائی سے روکنے والا کہا، حد سے بڑھنے والا کہا، گنہگار کہا، اور اس کی اصل میں خطا بتایا، یعنی اس کو اپنے باپ کا نہیں ہے یہ بتایا، یعنی وہ حلالی نہیں ہے حرامی ہے یہ بتایا۔ تو قرآن نے بتا دیا گستاخ رسول کے لیے تہذیب تمہاری کچھ اور ہوگی، مگر قرآنی تہذیب یہ ہے کہ اسے حرامی کہا جائے گا، اسے ولد الزنا کہا جائے گا، اسے حد سے بڑھنے والا کہا جائے گا، اسے بد اخلاق کہا جائے گا، اسے بدتمیز کہا جائے گا، ذلیل کہا جائے گا۔ یہ قرآنی تہذیب ہے۔ صلح کلیت والی تہذیب تمہیں مبارک ہو، قرآن والی تہذیب ہمیں مبارک ہو۔ تمہاری تہذیب کچھ اور ہوگی، ہماری تہذیب یہ قرآنی تہذیب ہے۔ تو یہ خبیث و مردود کہنا، شیطان کہنا، ذلیل کہنا، یہ قرآنی تہذیب ہے۔ اور تہذیب کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی تہذیب ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی تہذیب ہے؟ تو قرآن نے جو طریقہ گستاخ رسول کے لیے اپنایا وہی طریقہ ہم اپناتے ہیں، تو کیا غلط ہے؟ قرآن میں اگر تراویح میں پڑھا جائے تو ثواب ملے، اور اگر منبر رسول پر اردو میں تقریر کی جائے اور اسے گستاخ کو رد کیا جائے، شیطان و مردود ذلیل و رسوا کہا جائے، تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ یہ بے ادبی، یہ بد اخلاقی ہوگی، یہ بد تہذیبی ہوگی؟ نہیں، یہی تہذیب ہے اور اسی میں ثواب ہے۔ تو اور اس کے منہ کو منہ بھی نہیں کہا، فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ گستاخی کا ادا کیا تھا، قرآن نے ہمارے 10 عیب بیان کیے، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہیں، مگر ایک جو ہے کہ یعنی میں اپنے باپ کا نہیں، حلالی نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو ہی بتا سکتی ہے۔ تو اگر تو سچ بتا دے ورنہ ابھی تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب 10 عیب بتائے ہیں 9 صحیح ہیں تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ تو اس کی ماں نے کہا بات یہ ہے کہ تیرے باپ کے پاس مال دولت بہت تھی اور تیرا باپ نامرد تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ دولت کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے کسی کو چپکے سے بلا لیا اور اس سے غلط کام کیا اور اس سے تو پیدا ہوا۔ تو وہ مال والا تھا نا، وہ قرآن ان کان ذا مال و بنی، اسے اس پر فخر تھا کہ مال والا دولت والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تیری دولت بھی تیرے پاس جو آئی ہے وہ کس طریقے سے آئی ہے، تو حلالی ہے ہی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کی گستاخی وہی کرے گا جو حلالی نہیں ہوگا، اور جو حلالی ہوگا وہ کبھی نبی کا گستاخ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا وفادار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کی بارگاہ کا باادب بنایا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام گستاخوں سے، بے ادبوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا عاشق رسول بنائے اور عاشقان رسول کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور اسی عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔